نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب المؤمن المحترف أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جو دین اسلام عطا فرمایا ہے یہ ایسا مذہب اور دین ہے کہ زندگی کے کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی انسان اور تجارتی، معاشرتی، اخلاقی حوالے سے کوئی بھی مسئلہ اور کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اسلام نے رہنمائی نہ فرمائی ہو اور اسلام نے اس کا حل نہ پیش کیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سابقہ ادیان جتنے بھی آئے وہ مخصوص مدت کے لیے آئے، مخصوص علاقے اور مخصوص قوموں کے لیے آئے، اور اس کے بعد وہ ادیان منسوخ کر دیے گئے، ان کی تعلیمات ختم ہو چکی، اب ان کو دین نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن جب میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کو جو دین دیا گیا کسی مخصوص وقت تک کے لیے نہیں، مخصوص قوم کے لیے نہیں، مخصوص علاقے کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، تمام اقوام کے لیے وہ دین مکمل ضابطہ حیات بن کر دیا گیا۔ یہ ایسا ضابطہ حیات ہے، ایسا قانون حیات ہے کہ جس کی مثل اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام نام ہے 5 چیزوں کا۔ کتنی چیزوں کا؟ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام پر یہ شخص عمل پیرا ہے اور صحابہ کرام نے جس دین پر عمل کیا وہ 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز اعتقادات ہیں، ایمانیات ہیں، جس کو ہم ایمان مجمل کہتے ہیں، ایمان مفصل کہتے ہیں، کہ انبیاء پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، سابقہ کتابوں پر ایمان لانا، قبر اور حشر، جنت دوزخ کی زندگی پر ایمان لانا، یہ ایمانیات ہیں۔ ان کے بغیر کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا جز وہ عبادات ہیں، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ یہ جو عبادات ہمارے معاشرے میں کی جا رہی ہیں یہ دوسرا پہلو ہے اسلام کا۔ تیسرا پہلو معاملات ہیں کہ خرید و فروخت کیسے کرنی ہے۔ آپ نے کوئی چیز کرائے پر دینی ہے، اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں۔ آپ نے کسی سے قرض لینا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ آپ نے کسی کے پاس کوئی چیز گروی رکھنی ہے، اس کی شرائط کیا ہیں۔ یہ مکمل طور پر معاملات کا دین، یہ بھی دین کا ایک اہم حصہ ہے، ایک اہم باب ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جن مسائل پر گفتگو فرمائی اور سب سے زیادہ بحث فرمائی وہ معاملات کا دین ہے۔ آپ ذرا فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ معاملات کا باب اور معاملات کا دائرہ اور میدان کتنا وسیع ہے۔ عبادات چند ایک چیزیں ہیں، اعتقادیات چند ایک چیزیں ہیں، لیکن جب ہم عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کا سب سے بڑا حصہ اگر میں کہوں تو یہ بھی بے جا نہیں ہوگا کہ سب سے بڑا حصہ وہ معاملات کا دین ہے۔ چوتھی چیز وہ معاشرت ہے
جس میں حقوق آتے ہیں، والدین کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، حتیٰ کہ کافر کے حقوق. یہ سب چیزیں جب ایک آدمی ایک معاشرے میں رہتا ہے، اس کا مختلف انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے، حتیٰ کہ اس کا جانوروں سے بھی واسطہ پڑتا ہے. اسلام نے اس کے بھی حقوق دیے ہیں، ان کے بارے میں بھی مکمل رہنمائی دی ہے. یہ بھی ہمارے دین کا ایک اہم حصہ ہے. پانچویں چیز وہ اخلاقیات ہیں. پھر اخلاق باطنہ ہوتے ہیں اور ایک اخلاق ظاہرہ ہوتے ہیں. آپ کسی سے ملیں تو یہ نہ ہو کہ چہرے پر 12 بجے ہوئے ہوں، غصے کے انداز میں ملے. نہیں، مسکراہٹ کے ساتھ ملنا یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو تکلیف نہ دینا یہ بھی اخلاق کا تقاضا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا میں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. اسی لیے سب سے اعلیٰ اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے. دوسرے اخلاق باطنہ ہوتے ہیں کہ حسد سے، بغض سے، کینہ سے، اس طرح کی جو اندرونی بیماریاں ہوتی ہیں انسان کے دل میں، ان سے پاک صاف ہونا یہ اخلاق باطنہ کہلاتے ہیں. تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کو دین اسلام کہا جاتا ہے. اس وقت تک کوئی شخص اپنے آپ کو مکمل طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دین پر عمل پیرا ہوں، عمل کرنے والا ہوں، جب تک کہ ان 5 چیزوں پر اس کا عمل نہیں ہوگا. تو یہ جو معاملات کا دین جس کو ہماری تاجر برادری میں اور ہماری مارکیٹوں اور ہمارے بازاروں میں پھیلانے کے لیے، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے صرف اللہ کی توفیق سے الحمدللہ یہ سلسلہ شروع کیا. تو معاملات کا دین بہت ہی اہم ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری تجارت میں خسارہ آ رہا ہے. خسارہ کیوں آتا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کا بہت بڑے تاجروں میں شمار ہوتا تھا، بلکہ صحابہ کرام میں سب سے بڑے تاجر جو شمار ہوئے ہیں وہ ایک حضرت عثمان ہیں اور ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پورے صحابہ کی جماعت میں یہ 2 بڑے تاجر شمار ہوئے. تو انہوں نے اپنی وفات کے وقت جو ترکہ چھوڑا اپنا، وہ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار تھا. 3 ارب 10 کروڑ اور 20 لاکھ دینار، اور ایک دینار 4.5 ماشے کا ہوتا ہے، اور 12 ماشے کا 1 تولہ سونا بنتا ہے. دینار سونے کا ہوتا ہے، سونے کے سکے کا نام ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کاغذ کے پیپر نہیں تھے، یہ کاغذ کی کرنسی نہیں تھی، یہ سونے کی کرنسی تھی. سونے کا دینار تھا جو انہوں نے اتنی بڑی مقدار میں اپنے ترکہ چھوڑا. تو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی تجارت کی وسعت اور اس کی ترقی کا راز کیا ہے، انہوں نے 4 اصول بتلائے. فرمایا کہ میں 4 باتوں پر میں نے عمل کیا جس کی وجہ سے میری تجارت کو اللہ نے ترقی دی، میرے کاروبار کو اللہ نے بڑھایا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے ادھار کبھی خریدا نہیں. دوسری چیز یہ ہے فرمایا کہ میں نے ادھار کبھی بیچا نہیں، نہ خریدا ادھار نہ بیچا. تیسری چیز یہ ہے میں نے کبھی بھی نفع زیادہ لینے کے لیے ذخیرہ اندوزی نہیں کی کہ چلو جی آج ریٹ کم ہے اس کو اپنے پاس محفوظ رکھ لوں. میں نے کبھی ایسا نہیں کیا. جو مال آیا بس اللہ کے راستے میں، یا یہ کہ اس کو آگے بیچ دیا. تو زیادہ نفع کی خاطر فرمایا میں نے کبھی ذخیرہ اندوزی نہیں کی. چوتھی چیز یہ فرمائی کہ جس چیز میں کوئی مجھے عیب ملا اور مجھے پتہ ہے کہ میری اس چیز میں عیب ہے، تو میں گاہک اور اپنے خریدار کے سامنے اس کو واضح کر دیتا ہوں کہ بھائی اس میں یہ عیب ہے، اب آپ کی مرضی ہے لو یا نہ لو، کم قیمت پر لو تو آپ کی مرضی، میرے ریٹ کے مطابق لو تو آپ کی مرضی. میں نے کبھی عیب کو چھپایا نہیں ہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان 4 اصولوں پر عمل کیا، اللہ نے مجھے یہ ترقی عطا فرمائی. اگر آج بھی ہم اس معاملات کے دین کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں تو وہ وقت دور نہیں کہ ہمارا ملک بھی انشاءاللہ دنیا کے ان ممالک میں ہوگا
کہ جو سب سے زیادہ ترقی پذیر شمار ہوتے ہیں. دیکھیے مسلمان کی پوری زندگی دین ہے. چین میں 7 صحابہ اکرام آئے تھے, انہوں نے کوئی دعوت نہیں دی, صرف انہوں نے خرید و فروخت ایسے طریقے سے کی کہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر رکھا, اور ان کی خرید و فروخت اور تجارت کو دیکھ کر چین کے اندر اسلام پھیلا اور کروڑوں لوگ اسلام میں داخل ہوئے. یہ صرف ان کا دین تھا. انہوں نے جب کوئی آدمی چیز واپس کرنے کے لیے آیا, خاموشی سے واپس لے لی. کسی نے کہا کہ اس میں عیب ہے لہذا میں نہیں رکھنا چاہتا, وہ چیز واپس لے لی. کسی نے مجبوری کے پیش نظر کہا کہ مجھے کم قیمت پر دے دو, اس کو کم قیمت پر دے دی. نفع کا مالک نقصان کا مالک اللہ کی ذات ہے. تو صحابہ اکرام نے جب اس پر عمل کیا تو چین کے اندر دین پھیلا اور دین اسلام کی فضا پیدا ہوئی. آج ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا یہ بھی اسی کا ایک اہم سلسلہ ہے, اور ایک نشستوں کا آغاز کیا گیا کہ ہماری تاجر برادری میں یہ معاملات کا دین کس طرح زندہ ہو جائے. تو اس کا عنوان تھا مروجہ طریقہ تجارت کی خرابیاں اور ان کا شرعی حل. ایک پروگرام گزشتہ ماہ دسمبر میں ہو چکا, اس میں سود پر گفتگو کی گئی تھی. آج کے پروگرام میں انشاءاللہ قمار پر گفتگو ہوگی. یہ دیکھیے, یہ تجارت ایک پیشہ ایک عبادت جیسے بیٹا. دیکھیے یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. فرمایا کہ ان مساجد میں ایسے لوگ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کہ ان کو ان کی تجارت اور ان کی خریداری خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے, نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے منع نہیں کرتی, ان کو غافل نہیں کرتی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بازار میں گیا تو اذان ہو گئی. جیسے ہی اذان ہوئی تمام لوگوں نے اپنی دکانیں بند کی اور فوراً مسجد کی طرف بھاگ گئے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہی صحابہ کے بارے میں, انہی تاجروں کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ, کہ یہ ایسے لوگ ہیں. اس کے پیچھے آیت جاری ہے کہ ان مساجد میں ایسے لوگ اللہ کی تسبیح بیان فرماتے ہیں کہ جن کو ان کی تجارت اور خرید و فروخت ولا بیع, خرید و فروخت کا خاص طور سے ذکر فرمایا اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے زکوٰۃ ادا کرنے سے منع نہیں فرماتی. یہ آگے چلیے. آگے یہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ دیکھیے کمائی کرنا یہ اسلام میں محبوب ہے, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ جو بات مشہور ہے نا کہ جو تاجر بیچارہ دکان پہ بیٹھا ہے ہم کو اس کو کہتے ہیں یہ دنیا دار ہے. یہ غلط پروپیگنڈا ہے, یہ غلط نظریہ ہے. مسلمان کبھی دنیا دار نہیں ہوتا. اگر وہ کمائی کر رہا ہے, اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کمائی کرتا ہے, اس کو دنیا دار نہیں کہا جا سکتا. دیکھو یہ حدیث کیا ہے, پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان اللہ یحب المؤمن المحترف, کہ اللہ پسند فرماتے ہیں ایسے مومن کو جو کمائی کرتا ہے. یہ نہیں کہ ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائے اور دوسروں کی جیبوں پر نظر رکھے. اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے, یہ مبغوض چیز ہے, یہ ناپسندیدہ چیز ہے کمائی نہ کرنا. کمائی کرنے والا اللہ کا محبوب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے گروہ کو خطاب کر کے فرمایا یا معشر التجار, اے تاجروں کی جماعت. سارے تاجر متوجہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جملہ ارشاد فرمایا, دیکھو ان هذا البيع يحضره الكذب واللغو فشوبوه بالصدقه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھو تم خرید و فروخت کے معاملات کرتے ہو, خرید و فروخت میں عام طور پر جھوٹ, غلط بیانی, فضول گوئی, اپنی چیز کو بڑھا کر پیش کرنا تاکہ گاہک اس کو لے لے, اور کبھی لی کم قیمت میں تھی اس کو زیادہ قیمت اس کی بتا دی گئی. یہ چیزیں پہلے زمانے سے چلی آ رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایک نصیحت فرمائی
فَشُوهُ بِالصَّدَقَةِ کہ دیکھو تمہارے خرید و فروخت میں جھوٹ بھی بعض اوقات آتا ہے، فضول گوئی بھی آتی ہے، اور بعض روایات میں ذکر ہے الیمین الکاذبہ کہ بعض اوقات تاجر جھوٹی قسم بھی اٹھا بیٹھتے ہیں کہ کپڑا خریدا کم قیمت کا تھا، یا یہ کہ کم کوالٹی کا تھا، اس کا ریٹ زیادہ بتا دیا، یا یہ کہ قسم اٹھا کر بتایا کہ یہ تو وہی کوالٹی جو آپ چاہ رہے ہیں، حالانکہ وہ کوالٹی نہیں تھی، وہ کم کوالٹی کا کپڑا تھا، کم قیمت کی چیز تھی۔ تو یہ جھوٹی قسم اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ اس پر انشاءاللہ مستقل ہم ایک پروگرام رکھیں گے کہ ملاوٹ، غلط بیانی اور دھوکہ دہی سے مال فروخت کرنے کے احکامات کیا ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت فرما رہے ہیں تاجروں کو کہ فشوبوا بالصدقہ کہ لہذا صدقہ کرتے رہا کرو۔ صدقہ کرنے کے دو فائدے ہیں، ایک تو بطور فائدہ کے ہیں، اور ایک اپنے اوپر سے اللہ کے غضب اور غصے کو ہٹانے کے لیے ہے۔ دیکھو جب ایک آدمی غلط طریقے سے مال بیچتا ہے، جھوٹی قسم اٹھا کر مال بیچتا ہے، اس کا مال گھٹیا ہے، ملاوٹ شدہ ہے، اور وہ اصلی مال بتاتا ہے، تو جو اس نے نفع حاصل کیا وہ حرام ہوا، ٹھیک ہے؟ تو جو حرام نفع ہے اس کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ جب تک وہ صدقہ نہیں کرے گا اس کے مال کے اندر حرام کی ملاوٹ رہے گی، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اس کی نماز اللہ کے قبول نہیں ہوگی۔ ایک بات تو یہ فرمائی کہ صدقہ کرو گے تو تمہارا مال حلال ہو جائے گا، اور دوسری فائدہ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی فضول گوئی ہو گئی، کوئی غلط بیانی ہو گئی، یا یہ کہ ایسے ہی مال کو ذرا بڑھا چڑھا کر پیش کر دیا، تو اس صورت میں اگرچہ حرام تو نہیں ہوتا لیکن صدقہ کرنے سے اتنا فائدہ ضرور ہو جاتا ہے کہ جو مال کے اندر خبث آیا ہوتا ہے، یا یہ کہ بہت زیادہ بعض اوقات آدمی نفع لے لیتے ہیں، 10 کی چیز تھی وہ 50 روپے کی فروخت کر دی، تو مسلمان کی مجبوری سے نجائز فائدہ اٹھانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو صدقہ کرنے سے اس طرح کی جو آمیزش ہو چکی ہوتی ہے، جو ملاوٹ ہو چکی ہوتی ہے، تو صدقہ ان بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ جی، یہ ہے تجارت کو نقصان پہنچانے والے چند اسباب۔ سب سے پہلا جو عنوان تھا وہ سود تھا، جس پر تفصیلی گفتگو پچھلے پروگرام میں ہو چکی۔ آج جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ ہے جوا۔ باقی انشاءاللہ ہم ایک پروگرام میں صرف ایک موضوع پر گفتگو کریں گے، اور پھر ایسا سلسلہ چلتا رہے گا۔ البتہ ایک بات یہ یاد رکھیے کہ سوالات و جوابات کی نشست آخر میں ہوگی۔ البتہ اگر اس پروگرام سے متعلق کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو وہ دوران پروگرام بھی پوچھ سکتا ہے۔ اگر کوئی سوال ہو کسی کا تو وہ لکھ دے، وہ بعد میں پھر مستقل انشاءاللہ وقت دیا جائے گا تاکہ پروگرام بدستور جاری رہے۔ پھر آخر میں سوالات جس کے ذہن میں ہوں گے وہ پوچھ سکتا ہے۔ یہ قمار عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو میسر بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو گیمبلنگ کہا جاتا ہے، اردو میں اس کو جوا کہتے ہیں۔ قمار کی تعریف کیا ہے؟ قمار کی تعریف یہ ہے ایسا معاملہ جس میں فریقین کی رقم کسی غیر یقینی واقعہ کے ساتھ اس طرح داؤ پر لگی ہو کہ رقم لگانے والا شخص لگائی گئی رقم سے ہاتھ دھو بیٹھے یا مزید رقم اس کے ہاتھ لگ جائے، وہ قمار کہلاتا ہے۔ اس کو عربی میں میسر اور اردو میں جوا کہا جاتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہر ایسے دو فریقین کہ جنہوں نے اپنی رقم داؤ پر لگائی، داؤ پر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس رقم کے ضائع ہونے کا یا مزید واپس آنے کا، دونوں اس میں احتمالات ہوں، اور وہ کسی غیر یقینی واقعہ کے ساتھ اس کو معلق کر دیا جائے۔ غیر یقینی کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ہونے نہ ہونے کا امکان ہو، اور جب وہ واقعہ پیش آ جائے تو رقم لگانے والے کی رقم ڈوب جائے یا مزید آ جائے۔ تو یہ جوئے کی ایک تعریف ہے۔ اس کے بنیادی عناصر 3 ہیں اس جوئے کی تعریف میں، یعنی جس معاملے کے اندر یہ 3 عنصر پائے جائیں گے، یہ 3 عناصر پائے جائیں گے، اس کو ہم کہیں گے یہ جوا ہے، یہ حرام ہے، اور اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ یہ 3 عنصر دیکھیے، پیچھے چلیے، اچھا یہ آگے آگے، ٹھیک ہے، حرمت ایک آگے۔ تو یہ 3 عناصر کا بیان بعد میں آ رہا ہے، یہ پہلے اس کی حرمت پر تھوڑی سی توجہ کریں۔ تو جوئے کی حرمت قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ جیسے سود کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے، اور اسی طرح غرر کی حرمت، شراب کی حرمت، زنا کی حرمت، جھوٹ،
غیبت، چغلی، ان کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے. اسی طرح جوا بھی انہی برائیوں میں سے ہے، انہی گناہوں میں سے ہے جن کا صراحتاً اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں ذکر فرمایا. تو قرآن مقدس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. تو اس میں یہ جو لفظ ہے نا والمیسر، اس کو جوا کہتے ہیں. یہ زمانہ جاہلیت میں بھی رائج تھا. یہ جو ازلام کا ذکر آیا، والازلام، والازلام، ازلام ظلم کی جمع ہے. یہ زمانہ جاہلیت کا جوا تھا. اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ مثال کے طور پر 10 آدمیوں نے برابر کی رقم ملا کر ایک اونٹ خریدا. کتنے آدمیوں نے؟ 10 آدمیوں نے برابر کی رقم ملا کر ایک اونٹ خریدا اور پھر ایک تھیلا لیتے، اس تھیلے کے اندر 7 تیر ڈالتے، ظلم تیر کو کہتے ہیں. 7 تیر ڈالتے اور ان کے اوپر حصے لکھ دیتے کہ یہ زید کا حصہ، یہ عمر کا حصہ، یہ بکر کا حصہ، یہ فلاں کا حصہ، حصے لکھ دیتے. تو 7 تیروں پر حصے ہوتے اور باقیہ جو 3 تیر ہوتے ان کے اوپر کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا. تو رقم 10 نے لگائی اور سب نے برابر کی رقم لگائی اور تھیلے میں جو تیر ڈالے وہ بھی 10 ڈالے، لیکن اس میں 7 تیروں پر حصہ موجود ہے اور ان کے اوپر نام بھی لکھے ہوئے ہیں، جبکہ 3 جو تیر ہیں اس پر کوئی حصہ موجود نہیں ہے. پھر ایک ایک کر کے تیر نکالتے تھے. تیروں پر نام نہیں تھے، یاد رکھیں، تیروں پر نام نہیں ہوتے تھے بلکہ حصے لکھے ہوئے ہوتے تھے کہ یہ حصہ اتنا ہے. تو جس کا تیر وہ نکل آتا جس کے اوپر حصہ موجود ہوتا اس کو اتنا حصہ مل جاتا، اور جس کا تیر وہ نکلتا کہ جس کو حصہ نہ ملتا اس کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا. اب دیکھیے 10 کا جو اونٹ خریدا گیا تھا 10 لوگوں کا، وہ 7 لوگوں میں تقسیم ہو رہا ہے. تو اگر اس نے جو رقم ڈالی تھی تو اگر تو اس کا تیر نکل آیا حصے والا تو اس کو اپنی رقم سے زیادہ حصہ مل جائے گا، کیونکہ 7 میں وہ تقسیم ہونا ہے پورا اونٹ جو 10 نے رقم ملا کر خریدا تھا. اور اگر اس کو وہ تیر نکلا جس پر کوئی حصہ نہیں تو اس کی لگائی گئی رقم ڈوب گئی. یہ ہے والازلام. اس کو استقسام بالازلام بھی عربی میں کہتے ہیں کہ تیروں کے ذریعے سے جوا کھیلنا، حصہ تقسیم کرنا، اس کو ازلام کہا جاتا ہے. اور اس کی حرمت یہ قرآن مقدس میں واضح طور پر آئی ہے. اس کو کہا گیا رجس من عمل الشیطان. رجس پتہ کس کو کہتے ہیں؟ علامہ زجاج رحمہ اللہ نے تاج العروس میں لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کی مذمت کو بیان کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اندر بہت مبالغہ فرماتے ہیں، اس کو بڑھا چڑھا کر اس کی حرمت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ پاک اس کو رجس قرار دیتے ہیں. رجس ناپاکی کو کہا جاتا ہے، گندگی کو کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو جوا ہے، یہ جو شراب ہے، بتوں پر ذبح کیا گیا گوشت ہے، یا اسی طرح تیروں کے ذریعے سے جو حصہ ملا ہے، فرمایا کہ یہ رجس ہے، یہ گندگی ہے. من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے. یہ جوا کھیلنا یہ شیطانی اعمال میں سے ہے. یہ دیکھو فاجتنبوہ، فرمایا اس سے بچو. یہ صراحتاً حکم فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو اس آیت مبارکہ سے واضح طور پر جوئے کی حرمت ثابت ہوئی کہ اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا. آگے اللہ نے اس کی حکمت بیان کی اور اس کے مفاسد کو بیان فرمایا کہ اس جوئے کے مفاسد کیا ہیں. انما یرید الشیطان، کہ شیطان ارادہ کرتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ اس جوئے کے ذریعے سے اور شراب کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی کو پیدا کر دے. اب ظاہر جو آدمی آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، تو جس شخص کا نام نکل آتا ہے وہ تو خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کا بہت بڑا مال اس کے ہاتھ میں لگ گیا، اور جس کا نام نہیں نکلا اس کی رقم ڈوب گئی. اب اس کے دل کے اندر عداوت ہوگی، بغض ہوگا. یہ بغض کا بھی تذکرہ کیا، والبغضاء ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. دونوں باتیں اللہ نے ذکر فرمائی کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، عداوتیں پیدا ہوتی ہیں اور بغض پیدا ہوتا ہے. حالانکہ بغض سے اور حسد سے صراحتاً حدیث میں منع کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عجیب حدیث سے بخاری شریف کی روایت، فرمایا کہ لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہیں کرو، ولا تباغضوا، آپس میں بغض نہیں کرو، بغض نہیں رکھو ایک دوسرے سے، ولا تناجشوا، نجش نہیں کرو، رنجشیں نہیں رکھو. اور فرمایا وکونوا عباد اللہ اخوانا،
اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو. تو حسد سے بغض سے منع کیا گیا اور فرمایا کہ حسد ایسے نیکیوں کو کھا جاتا ہے, بغض ایسے نیکیوں کو کھاتا ہے جیسا کہ خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. تو یہ دیکھیے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر, کہ شراب میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آدمی شراب پیتا ہے نشہ طاری ہو گیا, وہ کسی کو گالی دے گا, کسی کا مال چھینے گا, کسی کی گستاخی کرے گا, کسی کو برا بھلا کہے گا, تو اس سے عداوت اور بغض پیدا ہو. والمیسر, اور جوا کا بھی یہی حکم ہے, وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ, فرمایا کہ اور یہ چیز اللہ کے ذکر سے بھی غافل کرتی ہے, اللہ کی یاد سے, اللہ کو یا منانے سے, نماز سے, روزہ سے, یہ چیزیں غافل کر دیتی ہیں. آدمی کو اپنے مال کی پڑ جاتی ہے کہ میں مال زیادہ کما لوں, ایک لمحہ کے لیے بھی متوجہ ادھر ادھر نہیں کرتا, تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دوسرا فریق مال لے جائے اور میں محروم ہو جاؤں. دوسری حدیث دیکھیے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ من قال لصاحبہ تعال اقامرک فلیتصدق, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے کسی اپنے دوسرے ساتھی کو کہا کہ تعال اقامرک, آئیے ہم جوا کھیلیں. دیکھیے جوا کھیلنا نہیں ہے, ابھی صرف دعوت دی ہے, تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے. حالانکہ غیبت کرنے پر یا کسی کو زنا کی دعوت دینے پر, چغلی کرنے پر, شراب پینے کے بارے میں یہ حکم نہیں آیا, لیکن جوا ایک ایسا بدترین گناہ ہے جس کے بارے میں پیغمبر ابھی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من قال لصاحبہ, کہ جس شخص نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آئیے جوا کھیلیں, فرمایا کہ فلیتصدق, چاہیے کہ یہ جو کہنے والا ہے یہ صدقہ کرے تاکہ اس کا گناہ دور ہو جائے. تو اس کی دعوت دینا, اس کا ارادہ کرنا بھی جرم اور گناہ ہے. تو اس دونوں روایات سے, قرآن کی آیت سے بھی اور حدیث سے بھی جو ہے کہ حرمت ثابت ہے. جی آگے چلیں. دیکھیں جوئے کے بنیادی عناصر, قمار اس کو عربی اردو میں جوا کہا جاتا ہے. اس کے بنیادی عناصر 3 ہیں جو اس کی تعریف سے نکلتے ہیں. سب سے پہلا عنصر یہ ہے کہ معاملہ 2 فریقوں کے درمیان ہو. یہ 2 فریقوں کو سب سے کم ذکر کیا گیا, 2 یا 2 سے زیادہ, کم از کم 2 ہیں, اس سے زائد بھی ہو سکتے ہیں. جیسے ہمارے معاشرے میں آپ آگے دیکھیں گے مثالیں کہ سینکڑوں لوگ بلکہ ہزاروں لوگ مل کر آپس میں جوا کا کام کرتے ہیں. تو یہ کم از کم 2 ہیں, زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے, وہ کتنے بھی فریق ہو سکتے ہیں. تو پہلا اس میں عنصر یہ ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ فریق معاملے میں شامل ہوں. دوسرا, معاملے میں ہر فریق کا مال کسی امکانی واقعہ کے ساتھ معلق ہو. ہر فریق کا مال یعنی مال لگانے والا ہر شخص ہونا چاہیے, جس نے اس معاملے میں شرکت کی ہے اس کا مال لگا ہوا ہونا چاہیے. امکانی واقعہ کے ساتھ معلق ہو, یعنی کوئی ایسا واقعہ ہو کہ جس کے نہ ہونے اور ہونے دونوں کا احتمال موجود ہو. مثال کے طور پر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم دونوں مل کر دوڑ لگاتے ہیں اور دونوں 10-10 روپے جمع کر لیتے ہیں مثال کے طور پر. اب یہ کہتا ہے کہ جو شخص ہم میں سے دوڑ میں جیت جائے گا وہ دوسرے کے 10 روپے لے لے گا. اب دیکھیے 2 فریق جمع ہوئے, دونوں کا مال لگا اور امکانی واقعہ کے ساتھ, یعنی اس کے دوڑ میں جیتنے کا بھی امکان ہے اور اس کے ہار جانے کا بھی امکان ہے. یہی ہے امکانی واقعہ کے ساتھ معلق ہونا. جی تیسرا عنصر ہے ہر فریق کا مال ضائع ہونے یا بڑھ جانے کا امکان ہو. اگر دوڑ میں ایک فریق جیت گیا تو اس کو اپنا مال مل گیا اور مزید بھی اس کے قبضہ میں آ گیا, لیکن اگر وہ ہار گیا تو اس کے بھی 10 روپے ضائع ہو گئے. تو 2 فریق ہوں, دونوں کا مال ہو, امکانی واقعہ کے ساتھ معلق ہو اور اس مال کے ضائع ہونے یا مزید بڑھ جانے کا امکان ہو, یہ جوا ہے, یہ حرام ہے, اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. آگے چلیے. اب ہم آتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ جوئے کی صورتیں رائج ہیں کہ کہاں کہاں جوئے کا عنصر پایا جاتا ہے, اور ہم بعض اوقات ناواقفیت کی بنا پر, لا علمی کی وجہ سے ہم جوئے میں شامل ہو جاتے ہیں اور اللہ کے غضب کے مستحق ہوتے ہیں اور ہمارا مال بھی حرام ہو جاتا ہے. تو جوئے کی جو صورتیں ہیں ان کو دیکھ لیے. سب سے بڑا عنصر, سب سے بڑی جو اسکیم کہہ لیں یا تنظیم کہہ لیں جو جوئے کا بابا ہے وہ ہے انشورنس, بیمہ پالیسی. انشورنس کی ہمارے معاشرے میں مختلف صورتیں رائج ہیں.
مروجہ انشورنس جتنے بھی ہیں، یاد رکھیے کہ میں انشورنس کا لفظ بول رہا ہوں، اس کا متبادل جو علماء نے پیش کیا اس کی میں گفتگو نہیں کر رہا. انشورنس کی جو مروجہ صورتیں ہیں ان کی شرعی اجازت نہیں ہے، کہ کیونکہ جوئے کے جو پیچھے عناصر گزرے ہیں 3 عناصر وہ انشورنس کی ہر پالیسی میں موجود ہیں. انشورنس کی مختلف صورتیں رائج ہیں، مثلا جہازوں کا انشورنس ہے، گاڑیوں کے انشورنس ہے، لائف انشورنس ہے، اثاثہ جات کا، بلڈنگ کا انشورنس ہے، سامان کا انشورنس. یہ مختلف صورتیں رائج ہیں، ان کو ہم نے 3 صورتوں میں تقسیم کیا ہے. سب سے پہلے دیکھیے لائف انشورنس. لائف زندگی کو کہتے ہیں، یہ انگلش کا لفظ ہے. انشورنس یہ بھی انگلش کا لفظ ہے، اس کا مطلب بیمہ، بیمہ پالیسی. لائف انشورنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمپنی یہ کہتی ہے کہ آپ ہمارے پاس ایک مخصوص رقم جمع کروائیں، اس کی پریمیم، اس کی قسط ہوتی ہے ماہانہ جس کا جمع کروانا ضروری ہوتا ہے. اور کمپنی یہ کہتی ہے کہ جب آپ یہ رقم جمع کرواتے رہیں گے، اگر اس دوران کوئی حادثہ پیش آ گیا، اس کی پھر مخصوص وقت تک اس کا وقت طے ہوتا ہے، اس کی مخصوص لمٹ ہوتی ہے، 10 سال، 5 سال، 15 سال، 20 سال. مختلف کمپنیوں کی مختلف پالیسیاں ہیں اس میں. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس میں یعنی آپ کا وفات ہو جاتی ہے آپ کی، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کو حادثہ پیش آ گیا، آپ کو کوئی عضو ضائع ہو گیا، یا یہ کہ کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ جس پر بہت بڑے اخراجات آتے ہیں، تو کمپنی آپ کی مدد کرے گی اور آپ کے نقصان کی تلافی کرے گی. اور وفات کی صورت میں آپ کے ورثاء کو، آپ کے بچوں کو، آپ کی بیوی کو جو رقم آپ نے لگائی ہوگی اس سے بہت بڑھا چڑھا کر دے گی. تو یہ بات یاد رکھیے کہ جو رقم کمپنی کے پاس جمع ہوتی ہے وہ رقم بطور قرض ہوتی ہے. پچھلی نشست میں نے ایک اصول عرض کیا تھا جو احادیث مبارکہ سے صراحتاً ثابت ہے سود کے بارے میں، کل قرض جر منفعۃ فهو ربا. میں ہر ایسا قرض، سنن بہقی کی روایت ہے، ہر ایسا قرض جس کی بنیاد پر کسی قسم کا نفع حاصل کیا جائے تو وہ ربا اور سود ہے. تو جہاں کہیں بھی قرض پر نفع ہوگا اس میں سود کا عنصر ہوگا. تو جو رقم لائف انشورنس کی مد میں انشورنس کمپنی کے پاس جمع کروائی گئی، وہ ایک تو یہ کہ وہ بطور قرض ہوتی ہے، اس میں کوئی شرکت و مضاربت والا معاملہ نہیں ہوتا. اگر کوئی نمائندہ آپ کو کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ شرکت و مضاربت کے، پارٹنرشپ کے اصول و ضوابط شرعاً کیا ہیں. وہ بطور رقم قرض ہوتی ہے. اب قرض کی بنیاد پر کمپنی نفع دے رہی ہے کہ بڑھا کر رقم واپس کرے گی، تو اس میں سود بھی ہے، وہ بھی شرعاً حرام ہے. اور اس رقم کے بڑھ جانے کا بھی امکان ہے، ضائع ہونے کا بھی امکان ہے. کیونکہ اگر کمپنی یہ بھی کہتی ہے کہ اگر اس مدت کے اندر آپ کی وفات نہ ہوئی اور آپ کو کوئی حادثہ پیش نہ ہوا، تو حادثہ پیش نہ آنے کی صورت میں کمپنی کوئی مدد نہیں کرے گی. البتہ اس مقصود مدت کے گزر جانے کے بعد بعض کمپنیاں پیسے دیتی ہیں، واپس کرتی ہیں رقم. تو یہ لائف انشورنس ہے جس کے اندر زندگی کا بیمہ ہوتا ہے، زندگی کا انشورنس کرایا جاتا ہے. تو یہ جائز نہیں ہے. جی دوسرا ہے جنرل انشورنس. اس میں باقی چیزوں کا، گاڑیوں کا، سامان کا، بلڈنگ کا، اور اسی طرح جو مال باہر سے امپورٹ ہوتا ہے بحری جہازوں کے ذریعہ، اس کے ضائع ہونے کا چونکہ امکان ہوتا ہے، تو لوگ یہ بھی بہت بڑی سطح پر کرتے ہیں. اور کمپنی جو ہے ایک مخصوص رقم وصول کر لیتی ہے اور کہتی ہے اگر آپ کا مال ڈوب گیا تو ہم اس نقصان کی تلافی کریں گے. مثال کے طور پر 1 کروڑ کا مال کسی تاجر نے باہر سے منگوایا اور کمپنی کہتی ہے کہ آپ 5 لاکھ روپیہ میں جمع کروا دیں. ہم اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ اگر آپ کا مال جہاز کے دوران یعنی اس بحری سفر کے دوران ڈوب گیا تو اس 1 کروڑ روپے نقصان کی تلافی ہم کریں گے، لیکن اگر یہ نہ ڈوبا تو آپ کا مال آپ کے پاس اور جو 5 لاکھ روپے ہم نے وصول کیا وہ آپ کو واپس نہیں ہوگا. تو یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. لیکن یہ یاد رکھیے جو شخص صرف اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی خاطر ایسے معاملات سے بچتا ہے، اللہ اس کی یقیناً مدد فرماتے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب مدظلوم کے پاس ایک سوال آیا، کافی پہلے کی بات ہے. اس نے کہا کہ حضرت میں نے باہر سے مال منگوایا، تو میں نے اگر آپ اجازت دیں میں مال منگوانا چاہتا ہوں تو میں انشورنس کروا لوں، کیونکہ مال کے ضائع ہونے کا امکان بہت ہوتا ہے. مال بھی لاکھوں کروڑوں کا تھا، اس کا بہت بڑی مقدار میں تھا.
تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، انشورنس کروانے کی تو اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ تو اس نے بات مان لی، وہ مال اللہ کا کرنا ایسا کہ وہ مال جہاز میں سارے کا سارا ڈوب گیا۔ اس نے پھر دوسرا مال منگوایا، پھر حضرت سے پوچھا کہ حضرت اس طرح میں مال منگوا رہا ہوں، اگر کوئی صورت ہو تو فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے دوسری دفعہ مال منگوایا، وہ بھی جہاز میں ڈوب گیا۔ کتنی بڑی اس پر آزمائش آ رہی ہے، لیکن اللہ پاک کبھی بھی مسلمان کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ اللہ اس کا دامن پکڑ لیتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اس کو دوسری طرف سے نفع دے دیتے ہیں۔ ایسی مثالیں موجود ہیں۔ تو تیسری دفعہ اس نے مال منگوایا اور اس نے پوچھا پہلے کہ حضرت میرا 2 مرتبہ مال ضائع ہو چکا ہے، اب کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، انشورنس کی اجازت تو نہیں ہے۔ اس نے پھر اس کا ایمان دیکھو کتنا پتہ ہے کہ کروڑوں کا مال وہ اپنا ضائع کر چکا ہے۔ جب اس نے تیسری دفعہ مال منگوایا تو اس کا مال الحمدللہ حفاظت پہنچا، اور جتنا نفع اس کا، جتنا مال اس کا ضائع ہو چکا تھا پہلے دونوں جہازوں میں، اللہ تعالیٰ نے اس مال کے اندر اس کو اتنا نفع دیا۔ تو کتنی بڑی یہ ایک نصیحت ہے ان تاجروں کے لیے جو صرف تھوڑے سے نفع کی خاطر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھتے ہیں۔ تو جنرل انشورنس میں یہ اثاثہ جات کا تکافل ہوتا ہے، انشورنس کروایا جاتا ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھیے، بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر قانوناً پابندی ہے، مثلا گاڑیوں میں یہ پابندی ہے حکومت کی طرف سے کہ جب تک آپ گاڑی کا انشورنس نہیں کروائیں گے آپ کو گاڑی روڈ پر چلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس کے اندر اس میں پھر ایک ڈرائیور یا ایک گاڑی کا مالک پابند ہوتا ہے حکومتی قانون کی وجہ سے۔ تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں، انشورنس جو آپ نے کروانا ہے وہ صرف حکومت کے کہنے پر کروائیں، اپنی رضامندی نہیں ہونی چاہیے، دل سے نفرت ہونی چاہیے کہ یا اللہ یہ تیری نافرمانی ہو رہی ہے لیکن میں مجبور ہوں، مجبوری کی وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو آدمی ایک تو دل سے اس کو برا سمجھے، اور دوسرا یہ کہ جتنی اس نے رقم جمع کروائی ہے، پریمیم جتنی قسطیں جمع کروا چکا ہے، حادثہ پیش آنے کی صورت میں صرف اتنی رقم واپس لے، اس سے زائد واپس نہ لے۔ اس صورت میں یہ جو انشورنس کروانے والا شخص ہے اس کو گناہ نہیں ہوگا، اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی جس نے یہ قانون بنایا ہے کہ ہر شخص اپنی گاڑی کا انشورنس کروائے اور پھر اپنی گاڑی کو روڈ پر لائے۔ جی، گروپ انشورنس یہ ہوتا ہے کہ جو حکومتی ملازمین ہیں، حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ، بلکہ یہ جبری کٹوتی ہے، بعض اوقات اس میں مختلف قسم کی معلومات فراہم کی گئی ہیں، بعض کہتے ہیں جبری کٹوتی ہے، بعض کہتے ہیں اختیاری کٹوتی ہے۔ ملازم کی تنخواہ سے ایک مخصوص کٹوتی ہوتی ہے، اس کی تنخواہ سے مخصوص رقم کاٹی جاتی ہے کہ اگر دوران ملازمت یہ ملازم فوت ہو گیا تو اس کے ورثاء کو جتنی رقم حکومت نے کاٹی تھی اس کی تنخواہ سے، اس سے بڑھ کر حکومت اس کے ورثاء کو واپس کر دے گی۔ لیکن اگر اس نے ملازمت پوری کر لی تو اس کی یہ رقم ضبط اور اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اگر تو یہ جبری کٹوتی ہے تو اس کی تو گنجائش ہے کہ دوران ملازمت وفات کی صورت میں اس کے ورثاء لے سکتے ہیں، لیکن اگر یہ اختیاری کٹوتی ہے کہ کسی ملازم کو پتہ ہے کہ یہ اختیار سے میں دے رہا ہوں، مجھے اختیار ہے میں یہ رقم جمع کرواؤں یا نہ کرواؤں، تو پھر بھی وہ جمع کرواتا ہے، تو اس صورت میں اس کے ورثاء کے لیے ملازم کی وفات کی صورت میں صرف اتنی رقم لینے کا اختیار ہوگا جتنی رقم اس کی تنخواہ سے کاٹی گئی، اس سے زائد لینا یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بیمے میں آئے گا، یہ انشورنس میں آئے گا، اس کی اجازت نہیں ہے یہ۔ جی، لکی ڈرا اسکیم، اب یہ اس اصول کو مد نظر رکھیے گا۔ کون سا اصول؟ کہ جس میں یہ 3 عنصر پائے جائیں، 2 یا 2 سے زیادہ فریق ہوں، دونوں کا مال کسی امکانی واقعے کے ساتھ معلق ہو جس میں ہونے نہ ہونے کا دونوں کا امکان ہو، اور تیسرا یہ کہ مال کے بڑھ جانے یا اس کے ضائع ہونے کا امکان بھی موجود ہو۔ تو جہاں کہیں بھی یہ عنصر 3 عناصر پائے جائیں گے وہ معاملہ حرام ہوگا۔ اب لکی ڈرا اسکیم میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں قرآن اندازی کروں گا فلاں تاریخ کو، اس میں فریج اور واشنگ مشین، سلائی مشین، ہیٹر اور مختلف قسم کی استعمال کی اشیاء کی قرآن اندازی ہوگی، جس کا نام نکل آئے گا اس کو یہ چیزیں دی جائیں گی، اور اس میں پھر بعض اوقات 5-5 ہزار روپے کی وہ ممبرشپ فیس ہوتی ہے، اور بعض اوقات 10-10 ہزار روپے کی ہوتی ہے، بعض اوقات 1-1 ہزار روپے ہوتی ہے۔ مختلف اسکیم والے جو اسکیم ہولڈر ہوتے ہیں، اسکیم چلانے والے لوگ ہوتے ہیں، مختلف انہوں نے اپنی یہ بنائی ہوئی ہوتی ہیں رقم کی جو لمٹ ہوتی ہے۔ تو اب اس میں دیکھیے جو رقم جمع کروا رہا ہے، مثال کے طور پر 10-10 ہزار لوگوں نے جمع کروا لیے، 50 آدمیوں نے جمع کروایا 10-10 ہزار۔
اب یہ جو اس کے پاس رقم تو بہت بڑی مقدار میں آ گئی، اس نے چند اشیاء کی قرآن اندازی کرنی ہے. لوگ بیچارے صرف اس اشتہار کو دیکھ کر کہ چلو ہم 10,000 جمع کروائیں گے، ممکن ہے فریج نکل آئے، ممکن ہے کوئی موٹر سائیکل نکل آئے، کوئی بڑی چیز نکل آئے، تو 10,000 کے بدلے میں ہمیں یہ فائدہ ہو جائے گا. تو یہ دیکھیے اس کا مال یہ معلق ہو گیا ایک امکانی واقعہ پر، قرآن اندازی ہونے پر. اگر تو اس کی چیز نکل آئی، مہنگی چیز نکل آئی، تو اس کو فائدہ ہو گیا کہ 10,000 روپے جمع کرایا تھا، 30,000 کی فریج آ گئی. لیکن اگر اس کو نکلی سلائی مشین، وہ 5,000 کی تھی، یا کوئی سائیکل نکلا وہ 6-7 ہزار کا تھا، یا اس سے کوئی ہیٹر نکل آیا، تو اس صورت میں بھی اس کا مال ضائع. تو یہ جو دونوں کا مال لگا اور دونوں کسی ایسے واقعے پر معلق کر دیا، وہ قرآن اندازی کا واقعہ ہے کہ جس میں مال کے بڑھ جانے یا ضائع ہونے کا امکان ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. جی، مروجہ انعامی اسکیمیں. ہمارے معاشرے میں مختلف کمپنیز اپنی پروڈکٹ کو بازاروں میں زیادہ مشہور کرنے کے لیے اور اپنی پروڈکٹ کو چلانے کے لیے مختلف انعامات ایشو کرتے ہیں، مختلف انعامات کی اسکیمیں چلاتے ہیں. ان میں بعض انعامات ایسے ہوتے ہیں کہ جو جوئے کی بنا پر ان کا لینا حرام ہوتا ہے. یہ ڈبوں میں ٹوکن رکھنا، یہ جو رنگ کے ڈبے ہوتے ہیں یا مختلف جو چیزیں فروخت ہوتی ہیں جو ڈبوں میں پیک ہو کر آتی ہیں، اسی طرح یہ جو اس کو کہتے ہیں پیپسی، کوکا کولا، ان میں ایک وہ اسٹیکر سا لگا ہوا ہوتا ہے، ان کے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ڈکن کے اندر ایک مہر لگی ہوئی ہوتی ہے، اس میں وہ انعام لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس طرح اس انعام کا کیا حکم ہے یا اس ٹوکن کا کیا حکم ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں. آپ دیکھیں، اگر تو اس چیز کی قیمت جو چیز بازار میں فروخت کی جا رہی ہے، رنگ کا ڈبہ ہے یا وہ پیپسی یا کوکا کولا کی بوتل ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے جس میں انہوں نے ٹوکن رکھا ہے، اگر اس کی قیمت مارکیٹ ویلیو کے مطابق ہے، جو اس کی بازاری قیمت ہے، اگر تو بازاری قیمت کے مطابق ہے، مثال کے طور پر ایک پیپسی کی بوتل 20 روپے کی آ رہی ہے اور جس کے اندر ٹوکن ہے وہ بھی 20 روپے کی، دوسری بھی 20 روپے کی، اگر تو 20 روپے کی بوتل ہی وہ مل رہی ہے اور اس کی بازاری قیمت اتنی ہی ہے، اسی طرح رنگ کا ڈبہ وہ 500 روپے کا آ رہا ہے، بازار میں بھی اتنا ہی فروخت ہوتا ہے، اور جو کمپنی ٹوکن رکھ کر ڈبوں کو فروخت کر رہی ہے اس کی بازاری قیمت ہی 500 روپے ہے اور 1 روپیہ بھی وہ زائد نہیں لے رہی کمپنی، تو اس صورت میں یہ صرف انعام ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ اس کو انشورنس نہیں کہا جائے گا، اس کو بیمہ نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ اس میں جو گاہک ہے، جو خریدار ہے، اس نے جو 500 روپیہ دیا، اس نے جو 20 روپے دیے، اس کا بدل اس کو مل چکا، اس کو ڈبہ پورے کا پورا ملا اور اس کو پیپسی کی بوتل مل گئی، اس کی رقم کا عوض اس کو مکمل طور پر مل گیا، اس کی رقم داؤ پر نہیں لگی، اس کی رقم داؤ پر، اس کا بدل اس کو مل چکا. لہذا کمپنی کی طرف سے اب یہ جو انعام ہوگا وہ انعام فقط ایک پرائز ہوگا، ایک انعام ہوگا، پروڈکٹ کی مشہوری کے لیے کہا جائے گا کہ یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرمت والا پہلو نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں دونوں فریقوں کا مال نہیں لگ رہا، ایک فریق کا مال لگا. کس کا لگا؟ ایک فریق کا. اور اگر ایک فریق کا مال ہو وہ حرام نہیں ہے، وہ جائز ہے. یہ تو ہے اس صورت میں کہ اگر کمپنی اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ ویلیو کے مطابق فروخت کرتی ہے، لیکن اگر کمپنی اس کی کوالٹی میں فرق رکھے یا یہ کہ اس کی قیمت میں فرق رکھے یا یہ کہ اس کی مقدار میں فرق رکھے، کسی اعتبار سے وہ اگر کمپنی مال کے اندر کمی کرتی ہے، قیمت میں ہو، کوالٹی کی شکل میں ہو، اس کی مقدار کوانٹٹی کی شکل میں ہو، تو اس صورت میں گاہک کا مال اب کیا لگ جائے گا؟ دو پر لگ جائے گا. مثال کے طور پر 500 کا ڈبہ رنگ کا جو بازار میں اعلیٰ کوالٹی کا 500 کا فروخت ہو رہا ہے، یہ کمپنی اس میں ڈبے میں ٹوکن ڈال کر وہی 500 کا ڈبہ دے رہی ہے لیکن اس کی کوالٹی کم رکھی اس نے، یا یہ کہ اس کی مقدار تھوڑی سی کم کر دی، تو اس صورت میں گاہک کا مال اب دو پر لگ گیا کہ اگر اس میں انعام نکل آیا تو اس کو مال زیادہ مل جائے گا، لیکن اگر نہ نکلا تو اس صورت میں اس کا مال ضائع ہوگا. کیسے ضائع ہوگا؟ مثال کے طور پر اعلیٰ کوالٹی کا 500 روپے کا آ رہا تھا اور جس کوالٹی کا اس نے خریدا ہے 500 کا ابھی، وہ حقیقت میں 450 کا ڈبہ تھا، تو جو 50 روپے اوپر جو اس نے گاہک نے زائد دیے ہیں، یہ 50 روپے داؤ پر لگے ہیں اور جوئے پر لگے ہیں، ان کی اجازت نہیں ہے. لہٰذا ایسی صورت میں اگر پتہ ہے
کہ قیمت میں کمی بیشی ہے یا کوالٹی میں کمی بیشی ہے یا مقدار میں کمی بیشی ہے، اور گاہک اس کے باوجود خریدتا ہے صرف اس وجہ سے کہ چلو جی ممکن ہے انعام نکلا ہے، 50 روپے کی کیا بات ہے، 50 روپے ہی ضائع ہوں گے نا اگر انعام نہ نکلا تو. لیکن یہ یاد رکھیے اس صورت میں یہ جائز نہیں ہوگا، یہ حرام ہوگا. جی. موبائل کمپنیوں کی اسکیمیں. موبائل کمپنیوں کی اسکیمیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک اسکیم تو یہ ہے کہ کمپنی یہ کہتی ہے کہ جو 100 روپے کا لوڈ کروائے گا ہم اس کا قرآن اندازی میں نام ڈال لیں گے اور فلاں تاریخ کو قرآن اندازی کریں گے، اس میں موٹر سائیکل، فریج، کار یا کوئی ایسی چیز مل سکتی ہے اس کو. تو 100 روپے کا لوڈ کروانے پر اگر کمپنی اتنا لوڈ بھیج رہی ہے جتنا لوڈ اس قرآن اندازی میں شامل نہ ہونے کی صورت میں ملتا ہے تو اس صورت میں یہ بھی جائز ہے، جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ ڈبوں میں ٹوکر رکھنے والے مسئلہ میں. اس لیے کہ میں نے جو 100 روپے کا لوڈ کروایا اس کا بدل مجھے مل چکا، اب کمپنی کی طرف سے جو قرآن اندازی میں نام شامل کر کے مجھے جو انعام دینا ہے وہ جائز ہوگا، اس میں کوئی حرمت والا پہلو نہیں. لیکن اگر کمپنی یہ کہتی ہے اس میں لوڈ کم بھیجتی ہے یا بعض اوقات ایسے میسیجز آتے ہیں کہ آپ اتنا نمبر لے کر یہ یس یا ہاں یس یا نو وغیرہ اس طرح کے کوئی لفظ لے کر اس نمبر پر میسج کر دیں. اب میسج کرنے پر کمپنی 1 روپیہ یا 2 روپے کا بیلنس کاٹ لیتی ہے اور اس کا قرآن اندازی میں نام شامل کرتی ہے. اب یہ بھی پچھلے دنوں اسکیم چلی تھی یہ. اب اس میں کیا ہوتا ہے، اب اس کے بیلنس میں سے تو صرف 2 روپے کٹیں گے، اس کا نام قرآن اندازی میں آ گیا. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف 2 روپے ہی ضائع ہوں گے، ممکن ہے قسمت نکل آئے تو لاکھوں روپے کا مجھے پرافٹ ہو جائے اور مجھے فائدہ ہو جائے. لیکن یہ یاد رکھیے 2 روپیہ جو اس نے داؤ پر لگایا ہے یہ اللہ کے حکم کی صراحتاً نافرمانی ہے. یاد رکھیے جوا تھوڑے مال کا ہو یا بڑے مال کا ہو، 1 روپے کا ہو یا 1 کروڑ روپے کا ہو، جیسے 1 کروڑ روپے کا جوا حرام ہے اسی طرح 1 روپے کا جوا بھی حرام ہے. جیسے اس کی حرمت قرآن سے ثابت ہے اسی طرح 1 روپے کے جوا کی حرمت بھی قرآن سے ثابت ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے. جی. باقی جو موبائل کمپنیوں کی اسکیمیں ہیں جن کے اندر سود کا عنصر تھا ان کی تشریح پچھلے پروگرام میں آ چکی تھی کہ کہاں سود ہوتا ہے اور کہاں نہیں ہوتا. کیا لیتے ہیں ڈونیشن؟ لیکن ڈونیشن کا میرے سامنے تو اس کی صورتحال نہیں ہے، لیکن اگر صرف ڈونیشن صرف ایک اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے لیے ہے تو اس کی تو اجازت ہے. لیکن اگر وہ کسی قرآن اندازی میں نام شامل کر رہے ہیں اور اس پر پھر انعام دیتے ہیں وہ جوئے میں آ جائے گا. جی. کھیل کی مروجہ اقسام یہ ہمارے دیہاتوں میں عام طور پر رائج ہیں، شہروں میں پتنگ بازی تو چلتی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ اب جیسے اب 2 آدمی پتنگ کھیلتے ہیں، 2 لڑکے، یا یہ کہ اس طرح آگے آ جائیں گے گھڑ دوڑ ہے یا بیل دوڑانا ہے یا اسی طرح دوسرے کھیل ہیں جس میں دونوں ٹیمیں دونوں فریق اپنا مال لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جو جیت گیا وہ انعام لے جائے گا، جو جیت گیا وہ انعام لے جائے گا. اب یہ بھی جوا ہے، یہ بھی حرام ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اس کا متبادل انشاءاللہ آخر میں ذکر کروں گا کہ اگر تیسرے شخص کی طرف سے، تھرڈ پارٹی کی طرف سے اگر انعام ہے یا کسی ایک فریق کی طرف سے انعام ہے تو اس کی تو اجازت ہوگی. لیکن اگر دونوں فریق مال لگاتے ہیں، دونوں فریقوں نے رقم لگائی، دونوں لڑکوں نے، حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کل ما هو القمار فهو المیسر، ہر وہ چیز جو قمار ہے جس کا قرآن نے ذکر فرمایا وہ میسر میں یعنی جوئے میں شامل ہے. حتی یلعب الصبیان بالجوز، یہاں تک کہ بچوں کا اخروٹ کے ذریعے سے کھیلنا. ہمارے ہاں تو یہ رائج نہیں ہے، یہ اس دور میں اخروٹوں کے ذریعے سے بچے کھیلتے ہوں گے کہ 2 بچوں نے 10 اخروٹ جمع کیے اور دونوں کھیل میں لگ گئے اور ہوا یہ کہ جو بچہ جیت جائے گا وہ دوسرے کے اخروٹ لے لے گا. یہ ہمارے بھی یہاں وہ گولیاں ہوتی ہیں نا چھوٹی، وہ گول بینٹے جن کو کہتے ہیں پنجابی میں. تو اب وہ جو چھوٹے بچے جو گولیاں کھیل رہے ہیں اس میں بھی یہی کرتے ہیں کہ جو جیت جائے گا وہ دوسرے کی گولیاں لے لے گا. تو اس کو بھی حرام کہا گیا، یہ بھی جوا ہے. یہ کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک اس کو جوا قرار دیا گیا. تو پتنگ بازی کے اندر بھی اگر دونوں کا مال لگا ہے اور دونوں کی رقم کے ضائع ہونے کا یا بڑھ جانے کا امکان ہے تو یہ بھی حرام ہے، جائز نہیں. مختلف جانوروں کو لڑانا، لوگ کتوں کو لڑاتے ہیں یا مرغوں کو لڑاتے ہیں تو اس میں بھی دونوں کا مال لگا ہوتا ہے اور لوگ کاریں جیت کر لاتے ہیں، یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. بیل اور گھوڑے دوڑانا اس کا بھی وہی حکم ہے. جی. ٹورنامنٹ
دیکھیں ٹورنامنٹ کا حکم تھوڑا سا محتاط ہے. یہ ہمارے ہاں کرکٹ کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے, ہاکی کے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں, فٹ بال کے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں. اگر اس میں رقم تھوڑی لگائی گئی, ہر ٹیم نے مثال کے طور پر 500 روپے لگا دیا, بہت تھوڑی مقدار میں رقم لگا کر ایک انعام طے کیا, اور مقصد ان کا کھیلنا ہے, مقصد انعام نہیں ہے, اور پھر وہ کئی دنوں کا پروسیس ہوتا ہے, ایک میچ ہوتا ہے, پھر دوسرا ہوتا ہے, پھر تیسرا ہوتا ہے. تو اگر تھوڑی سی رقم لگا کر ٹورنامنٹ کروایا گیا اور مقصود کھیل ہو, مقصود انعام نہ ہو, تو اس صورت میں تو اس کی حضرات نے اجازت دی ہے. لیکن اگر اس میں بڑی رقم لگا دی گئی اور مقصود انعام کا جیتنا ہوا, تو یہ بھی جوئے کی حرمت میں شامل ہوگا, اور اس انعام کا حاصل کرنا اور ایسا میچ کھیلنا جائز نہیں ہوگا, یہ بھی حرام ہوگا, اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی. تو اس کا حکم صورتحال پر موقوف ہے, جیسی صورتحال ہوگی ویسا اس کا حکم رہے گا. جی لاٹری, ہمارے ہاں یہ جو نمبروں والی پرچی ہوتی ہے, کہ مثال کے طور پر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جی آپ مجھے 5 روپے کی پرچی مجھ سے خریدیں یا 10 روپے کی مجھ سے پرچی خریدیں, میں قرآن اندازی کروں گا, جس کا نام نکل آیا میں اس کو اتنا انعام دے دوں گا. مثال کے طور پر میں 10 لاکھ کی قرآن اندازی کروں گا, 5 لاکھ کی قرآن اندازی کروں گا, صرف 5 روپے کی مجھ سے آپ پرچی خرید لیں. یہ جو نمبروں والی پرچی یہی لاٹری ہے. یہ دیکھو, یہ اس کی انگلش میں بھی یہ تعریف لکھی ہوئی ہے, مینجمنٹ فار ڈسٹریبیوٹنگ بائی چانس امنگ پرچیز آف ممبرز ٹکٹس, نمبرز ٹکٹس, کہ نمبر لگی ہوئی ٹکٹوں کے خریداروں کے درمیان چانس کی بنیاد پر انعام کی تقسیم کا انتظام کرنا. اس کے تحت جو بھی صورت آئے گی وہ اس میں داخل ہوگی, کہ بائی چانس یعنی امکانی واقعہ کے ساتھ معلق ہو, اور جو ٹکٹوں کے خریدار ہیں ان کے اوپر نمبر لگے ہوئے ہو. نمبر لگی ہوئی ٹکٹوں کے خریداروں کے درمیان انعام تقسیم کرنا یہ لاٹری ہے. یہ انٹرنیٹ میں اور عالمی سطح پر تو یہ بہت بڑی سطح پر, بہت بڑے پیمانے پر لاٹریوں کی قرآن اندازی ہوتی ہے اور انعام نکلتا ہے. اس کی اجازت نہیں ہے, یہ بھی حرام ہے. نمبر والی پرچی اسی میں شامل ہے, لہٰذا جو لوگ اس طرح کی پرچیاں خرید کر مال حاصل کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے. جی تاش کھیلنا, شرط لگا کر تاش کھیلنا, یہ پتے کھیلنا بھی ان کو کہتے ہیں. تو اگر مال لگا ہوا ہے فریقین کا اور یہ اس میں طے ہوتا ہے کہ جو جیت جائے گا وہ رقم لے جائے گا, وہ اتنا مال لے جائے گا, تو یہ بھی حرمت ہے, یہ بھی حرام ہے, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اس کو شطرنج بھی کہا جاتا ہے, نرد بھی کہا جاتا ہے, اس کی صراحتاً بھی حدیث میں ممانعت آئی ہے, لہذا اس کی اجازت نہیں ہے. اگر شرط لگا کر مال لگا کر یہ کھیلا گیا یہ تو صراحتاً جوئے میں داخل ہوگا, اور اگر شرط نہیں لگائی گئی پھر ان روایات کی وجہ سے اگر یہ جوئے میں تو داخل نہیں ہوگا لیکن اس کے کھیلنے کی اجازت بھی نہیں ہے. جی نمبر والی پرچی, اس کی میں وہی تشریح کر چکا ہوں کہ خریداروں جو ٹکٹ خریدتے ہیں اور ان کے اوپر نمبر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر انہیں انعام تقسیم کیا جاتا ہے, یہ لاٹری ہے, یہ حرام ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. البتہ ایک بات یہ یاد آ گئی, یہ جنگ اخبار میں یہ مختلف قسم کے سوالات دیے جاتے ہیں, اور ان سوالات کا جواب دینے پر وہ جس کی طرف سے سوالات دیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا انعام دیں گے. جو ان سوالوں کا جواب دے گا تو اس کو وہ جو کمیٹی کے ممبران ہیں یا کمیٹی کو چلانے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو اتنا مال دیں گے, جو جواب دینے والے ہوتے ہیں. تو اس میں اگر تو یہ جوابات دینے والوں کی طرف سے کسی قسم کا کوئی مال نہیں لگا ہوا تو اس کی اجازت ہے, یہ جائز ہے. یہ ایسے ہی جیسے کسی طالب علم کو امتحان میں عمل آنے پر یا نمبر زیادہ لینے پر اس کو جیسے انعام دیا جاتا ہے, اسی طرح یہاں بھی جائز ہوگا. لیکن مجھے یہ پتہ چلا ہے, بعض حضرات نے یہ معلومات دی ہیں کہ جنگ اخبار والے یا وہ اسکیم یا تنظیم والے لوگ جو سوالات بھیجتے ہیں وہ باقاعدہ اس پر پیسے بھی لیتے ہیں, 5 روپے یا 10 روپے وصول کرتے ہیں, اور پھر وہ سوالات کے جوابات صحیح ہونے کی صورت میں ان کو انعامات دیتے ہیں. اگر ایسی صورتحال ہے کہ ان سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں تو اس صورت میں یہ بھی جوئے میں شامل ہوگا. آپ میں سے کسی کو اس کے بارے میں معلومات ہو تو بتائیں. ایک حلقے ہوتا ہے نا, ایک حلقے کو 5 روپے ہوتے ہیں, لیکن اور زیادہ سے زیادہ حلقے ہی پہ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ رقم اکٹھی کرتے ہیں,
یہ جنگ میں جو ہوتا ہے یہ جی میری فضل وغیرہ جو جی جنگ فضل کے نام سے فضل کے نام سے جی جی تو ہر جو حال بھیجنا ہے نا یاد ہونا کہ ایک ہی حال جائے جی تو وہ کہتے ہیں بے شک آپ 400 حال بھیجیں لیکن 400 کے آپ 5-5 روپے جو ہے جمع کرو. دیکھ رہے ہیں اب یہ دیکھیے یہ تو بھائی فرما رہے ہیں اب اس کے اندر جو بھی حال بھیجتا ہے اس کو 5 روپے جمع کرانا ضروری ہے. اگر 5 روپے جمع کرانا ضروری ہوتا ہے جیسے یہ فرما رہے تو اس صورت میں یہ جوئے پر لگ جائیں گے, یہ داؤ پر لگیں گے, اس کی اجازت نہیں ہے. اب اس پر جو اس کو انعام ملنے والا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بھی جوا ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. اور اگر اس کا جواب مثال کے طور پر غلط ہوتا ہے تو غلط ہونے کی صورت میں اس کے 5 روپے ضائع. جی آپ نے جانوروں کا پیچھے ذکر کیا ہے جی کہ جانوروں کے کھیل میں لڑائی میں کروائی جاتی ہے تو وہ اگر دونوں فرقوں کا آپس میں ایک تو پیسہ لگ جائے پھر تو یہ ٹھیک جائز نہیں ہے. جی اگر کوئی انعام رکھ دے پھر ہاں پھر جائز ہے. نہیں پھر جانوروں کے حقوق کہاں گئے؟ ہاں اس میں تو پھر دوسرا پہلو آ جاتا ہے نا. دیکھیں جانوروں کے ایک تو ہے اس کا حرام ہونا, اس میں جوئے کی حرمت. میں تو گفتگو کر رہا ہوں کہ جوئے کا عنصر کہاں کہاں پایا جاتا ہے, جوئے کی صورت کہاں پائی جا رہی ہے. جہاں تک جانوروں کے حقوق کا تعلق ہے وہ علیحدہ چیز ہے. انہوں نے اچھا پہلو اٹھایا ویسے کہ اس کی صلاحت ہونی چاہیے کہ جانوروں کو لڑانا, گھوڑوں کو دوڑانا. گھوڑے تو ایک علیحدہ چیز ہے کہ ان کو دوڑایا جاتا ہے اور ان کی پرورش بھی اسی مقصد کے لیے کی جاتی ہے. لیکن بیل جو جانور دوڑانے کے لیے نہیں ہے ان کو دوڑا کر یا ان کی لڑائی کروا کر ان کے حقوق طلب کیے جاتے ہیں, ان پر ظلم کیا جاتا ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. اگر جو اس میں جوئے کا عنصر نہیں ہوگا کہ اگر کسی تھرڈ پارٹی کی طرف سے کسی تیسرے فریق کی طرف سے اگر انعام رکھا گیا تو اس میں جوئے کا نہ ہونے کے باوجود بھی ان کا دوڑانا یہ جائز نہیں ہوگا. جی ٹائمز کمپنی کا طریقہ کار ہمارے یہاں ٹائمز کمپنی نے بہت اپنا جال بچھایا اور بہت سے ایجنٹ بنائے اور لوگوں کو طرح طرح کے دعو سکھائے کہ کس طرح مال جمع کیا جائے اور مختلف دارالفتاؤں کے فتوے بھی دکھلائے. اس وقت میں دارالعلوم کراچی میں تھا کہ ایک فتویٰ سامنے آیا کہ ٹائمز کمپنی والوں نے ایک فتویٰ نیٹ پہ ایشو کیا کہ جس پر دستخط ہے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظ العلوم کے. حالانکہ وہ فتویٰ بالکل غلط تھا, حضرت کے بالکل دستخط نہیں تھے اور انہوں نے اپنے طور پر جعلی فتویٰ جاری کر کے اس پر حضرت کے کہیں سے دستخط لیے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے, فریب دہی کے لیے اور اس کو نیٹ پر جاری کر دیا. ٹائمز کمپنی کا طریقہ کار سمجھ لیں. یہ ہمارے پہلے پروگرام میں کسی ساتھی نے سوال بھی کیا تھا اور اس میں جوئے کا عنصر بھی آتا ہے, اس لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. دیکھیے ٹائمز کمپنی یہ کہتی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک اصول یاد رکھیں کہ اگر شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی معاملہ کرنا ہے تو دو معاملوں کو آپ ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے, دو معاملوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ میں جی آپ سے اس شرط کے ساتھ چیز خریدوں گا کہ آپ مجھے قرض بھی دیں گے. اب میں ایک معاملہ کر رہا ہوں خرید و فروخت کا اور دوسرا معاملہ ان کے ساتھ قرض کا کر رہا ہوں کہ آپ مجھے قرض بھی دیں گے. شریعت ان دونوں معاملوں کو جمع کرنے کی اجازت نہیں دیتی. اس کی صراحتاً حدیث میں معنوت آئی ہے. اس کو عربی میں صفقہ فی صفقہ کہتے ہیں, عربی اصطلاح میں. تو ٹائمز کمپنی یہ کہتی ہے کہ اگر جو ہمارا بھی بننا چاہتا ہے تو پہلے تو یہ کرے کہ 30,000 کی ہم سے چیزیں خریدیں. اب 30,000 کی چیزیں خریدنے کی صورت میں ہم نے جو معلومات کی ہیں, ان کا لاہور میں بہت بڑا ان کا دفتر ہے, وہاں سے سیٹ اپ سارا ان کا چلتا ہے. اسی طرح کراچی میں ان کا ایک دفتر ہے نیپا چوکی کے پاس, وہاں بھی ان کا دفتر ہے اور وہاں سے ان کے گائیڈ لائن دی جاتی ہے کہ کس طرح اپنے لوگوں کو ایجنٹ بنانا ہے. تو ہم نے جو معلومات لی ہیں جامع الرشید کراچی والوں نے, تو ان کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو 30,000 روپے کی جو چیزیں فروخت کرتے ہیں عام طور پر وہ چیزیں مارکیٹ میں موجود نہیں ہیں. اگر موجود بھی ہیں تو ان کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ کم ہے, جبکہ کمپنی مارکیٹ ویلیو سے زیادہ ان کو دے رہی ہے. 30,000 کی مثال کے طور پر جو چیزیں فروخت کی ان کی مارکیٹ ویلیو 28,000 تھی. کتنی تھی؟ 28,000. اب یہ جو 2,000 روپیہ ہے وہ اوپر داؤ پر لگا. اب 2,000 روپیہ انہوں نے گاہک سے زائد لے لیا. اب یہ خریدنے کے بعد جب یہ آدمی خرید لے گا 30,000 کی چیزیں, پھر کمپنی اپنی ممبرشپ اس کو دیتی ہے. ممبرشپ دینے پر یہ شرط ہوتی ہے کہ 30,000 کی چیزیں خریدیں. اب یہ کمپنی یہ کہتی ہے کہ آپ ایجنٹ بنائیں گے ہمارے. اب ایجنٹ بنانے پر پہلے تو ان کے یہاں یہ تھا کہ اگر آپ نے ایک ایجنٹ بنایا تو آپ کو کوئی کمیشن نہیں ملے گا, 2 بنائیں گے تو کمیشن ملے گا, پھر 3 بنانے پر کچھ نہیں, 4 بنائیں گے کمیشن ملے گا, 5 بنانے پر کچھ نہیں, 6 بنانے پر ملے گا. اس طرح طاق پر کچھ نہیں ملتا تھا اور جفت بنانے پر ملتا تھا. جب یہ دارالفتاؤں کی طرف سے
یہ ان پر اعتراض کیا گیا کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے اور اس میں یہ شک اٹھائی گئی، تو انہوں نے اس کو تو بند کر دیا اور ہر ایجنٹ آگے بنانے پر کمیشن دینا شروع کر دیا۔ یہ ایک تو انہوں نے حل کر لیا، لیکن جو باقی شکایت تھی ان کو نہیں انہوں نے دور کیا۔ اب دیکھیں، اب ممبرشپ جب ایک آدمی حاصل کرتا ہے تو ایک بات تو اس میں یہ ہوئی کہ ایک ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ بھی ہوا، اور ایجنٹ بننا یہ حقیقت میں کرایہ داری کا معاملہ ہے، جس کو اجارہ کہتے ہیں عربی اصطلاح میں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ اجارہ، جس کو امپلائی اور امپلائی بھی کہا جاتا ہے انگلش میں، کہ کسی کو ملازم رکھنا۔ اب کمپنی اس کو ملازم رکھتی ہے کہ آپ ہمارے آگے ممبر بناتے جائیں، ہم آپ کو کمیشن دیتے چلے جائیں گے۔ اب ایک شرن خرابی یہ ہے کہ اس میں دو معاملوں کو اکٹھا جمع کیا گیا، ایک خرید و فروخت کا معاملہ، ایک کرایہ داری کا اجارے کا معاملہ، یہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ 2000 روپیہ جو لگا ہوا تھا داؤ پر، وہ جوئے میں آیا۔ جوئے میں کیسے آیا کہ اگر تو اس کو کوئی آگے اور ممبر مل گیا تو کمپنی اس کو کمیشن اتنا دے دے گی کہ 2000 روپے سے بڑھ کر اس کو کمیشن آ جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص کوئی ممبر آگے ایجنٹ نہ بنا سکا تو اس کے 2000 روپے ضائع چلے گئے۔ تو یہ ایک جوئے کا عنصر ہے ٹائمز کمپنی کا طریقہ کار میں، اس کی بھی شرعی اجازت نہیں ہے، شریعت نے اس سے بھی منع کیا۔ اس لیے ابھی تک ٹائمز کمپنی کے بارے میں ملک کے مشہور دارالفتاؤں کا فتویٰ عدم جواز کا ہی ہے۔ جی اچھا آگے چلیے۔ قمار کا جائز متبادل، دیکھیے شریعت ایک حد تک تو جائز متبادل پیش کرتی ہے، لیکن جہاں پر اس کا کوئی جائز ہو ہی نہ، پھر شریعت کے حکم کو ماننا اور وہاں سر تسلیم خم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جوئے کا جو متبادل شریعت نے دیا ہے وہ یہی ہے کہ کوئی تیسرا شخص انعام مقرر کر دے تو جائز ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ دونوں میں سے یہ جتنے بھی فریقین ہیں ان میں کوئی ایک فریق انعام کی ذمہ داری لے لے کہ میں انعام دیتا ہوں، باقی سب فریقوں پر نہ لازم ہو، تو اس صورت کے اندر یہ جائز ہوگا۔ لیکن اگر ہر فریق کا مال لگا ہوا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ اس کا جائز متبادل ہے کہ تیسرا فریق انعام دے یا دونوں میں سے کوئی ایک فریق انعام دے تو اس کی اجازت ہے۔ جی